आफ्टरनून। आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने के लिए आए हुए हैं। सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करना चाहिए। इसी के लिए हम लोग इस वक्त जो हमारे मुफ्ती आमिर समदानी साहब जो हैं उनके पास आए हुए हैं। ये एक सराय रहमान की मस्जिद के अंदर इमाम भी हैं और एक बहुत नेक काम जो यहाँ होता है ऊपर कोट भू अली शाह मस्जिद में एक शरई अदालत लगती है दारुल क़ज़ा, इसके आप जज भी हैं। तो उनसे हम उसके बारे में बात करते हैं कि मुफ्ती साहब ये बताएं, एक तो अपना नाम बताएं आप, और ये बताएं कि ये जो कौन से ऐसे काम है जो हमें करने चाहिए, किस तरह से हमें इसको मनाना है, इस रात के अंदर क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर समदानी है। मैं दारुल क़ज़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, यहाँ दारुल क़ज़ा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कायम है, उसमें काज़ी शरीयत की हैसियत से है। असल में शब बारात जो है उसकी मुतअद्दिद अहादीस में उसका ज़िक्र आया है, यानी तकरीबन 10 सहाबा से इसकी रिवायतें मरवी हैं। अगरचे ज़्यादातर रिवायतें ज़ईफ़ हैं, लेकिन मुतअद्दिद तुरुक़ से मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुतअद्दिद सहाबा से चूँकि मरवी हैं, इसलिए बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक उनकी हैसियत मज़बूत हो जाती है और इसलिए उलमा ने, अहले इल्म ने इसकी अहमियत और फ़जीलत को माना है कि शब बारात में इबादत करना और नफिल इबादत करना ख़ास तौर पर, ये इसका सबूत मिलता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत है। लेकिन इस सिलसिले में जो बाज़ गलत बातें की जाती हैं, मसलन एक इज्तिमाई अंदाज़ में लोग जमा होते हैं, मस्जिदों में भीड़ लगाई जाती है, इज्तिमाई इबादतें की जाती हैं, आतिशबाज़ी होती है, हलवा बनाना उसको सवाब समझा जाता है, पटाखे छोड़े जाते हैं, शोर शराबे हंगामे बर्पा किए जाते हैं, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और शब बारात जो है उसकी जितनी भी फ़जीलत के बारे में जो अहादीस हैं वो सब की सब ज़ईफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है इसकी अहमियत को उलमा ने माना है, क्योंकि मुतअद्दिद अहादीस हैं वो ज़ईफ़ ही सही, लेकिन इसलिए बहुत सख्त इमाम जो हैं जिनके नज़दीक अहादीस बहुत सख्त यानी मज़बूत होने के बावजूद भी बहुत सी हदीसों को वो ज़ईफ़ कह देते हैं, जैसे इब्न तैमिया हैं और अल्लामा अलबानी हैं, जो बहुत हदीस में बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद हैं। वो तक ये कहते हैं कि इस शब बारात के बारे में जो हदीस हैं वो सिहत के दर्जे को पहुँचती हैं। लिहाजा उनके नज़दीक भी शब बारात में इबादत करना, रात को जाग कर अल्लाह से लो लगाना, ये मुस्तहब है, बेहतर है, लेकिन इसको ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। और इसके लिए शोर शराबे करते हैं, आतिशबाजियाँ होती हैं, पटाखे चलाते हैं और बच्चे जो हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं, या एक बाइकों की एक बाकायदा स्टंट करते हैं, तो ये तो मज़हब को बदनाम करने के मुतरादिफ़ है। इससे बचना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह से लो लगाना, तन्हाई में इबादत करना, मस्जिदों में जमा ना होना, रोज़ा रखना, ये मुस्तहब है, ये कर सकते हैं। रोज़ा भी ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हदीस में ये साबित नहीं है कि हुज़ूर ने फरमाया हो कि तुम निस्फ़ शाबान का रोज़ा रखो, बल्कि रोज़े की हैसियत भी जो है वो अय्याम 20, 13, 14, 15 इन रोज़ों का रखना हुज़ूर से साबित है हर महीने। इसलिए चूँकि ये 15वीं शाबान है, 15वीं शाबान का रोज़ा जो है इसलिए रखा जा सकता है, लेकिन इसको ऐसा ज़रूरी समझना फ़र्ज़ की तरह, और रात को जागने को ऐसा समझना जैसा कि ये फ़र्ज़ है, और फिर फजर की नमाज़ बिल्कुल न पढ़ना, फ़राइज़ को छोड़ देना, ये इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। सर, कुरान के अंदर इस सूरत के बारे में हाँ सनी पूछना सही है। कुरान के अंदर इस शब कद्र के बारे में कोई जिक्र नहीं, जबकि रमज़ान की 5 ताक रातों में इसका जिक्र है, जो कुरान की आयत पूरी उतरी है। इस रात का जिक्र वजाहत के साथ, यानी वाज़े अल्फाज में कुरान में इसका इस शब का, इस रात का जिक्र नहीं है,
لیکن ایک آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے بارے میں بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی نصف شعبان کی یہ رات ہے، شب برات ہے، لیکن اس پر علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا سر یہ ماننا ہے کہ اس رات میں جو ہے نا ہمارے وہ اتارے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم عبادت کرتے ہیں، جبکہ وہ پوری سال عبادت نہیں کرتے، لیکن اس رات میں ہی عبادت اس طرح کی ایک ضعیف روایت ہے کہ اس رات میں لوگوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کی موت آئے گی، کہ کون پیدا ہوگا، کس کی بیماری ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس رات میں سپرد کرتے ہیں ایک سال کے اعمال نامے، کہ ایک سال، اس سال کے اندر اس شعبان سے آخری اس دوسرے شعبان تک کون کون لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں آئیں گے، پیدا ہوں گے، کس کی وفات ہوگی، کون بیمار ہوگا، کس کی شادی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس تقدیر کو جو ہے فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے جن کے ذمہ یہ کام ہے۔ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ یہ مسلم سماج کے عالم جو ہیں وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو قرآن میں آیت اتری ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں اس کو اجاگر کرتے؟ یہ جو لیلۃ القدر اور شب برات، ان دونوں میں فرق ہے۔ شب برات کا مطلب برات کی رات، یعنی گناہوں سے بیزاری، گناہوں سے معافی کی رات۔ ایک حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر باقاعدہ ورود فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دوں، کوئی ہے عبادت کرنے والا جس کی عبادت کو میں قبول کروں، کوئی ہے۔ شب قدر جو ہے اس کی فضیلت قرآن میں بھی موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری ایک صورت موجود ہے۔ شب برات کے بارے میں کوئی قرآن کی کوئی آیت وضاحت سے موجود نہیں، اور جو حدیثیں ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ ہم نے اکثر جو ہے جلسوں میں دیکھا ہے کہ عالم لوگ جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب انا انزلنا جو ہے قرآن کی آیت اس کو پڑھ کے وہی شب قدر سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہ اصل میں اس شب برات کو کہ دن شب برات کی شب میں رات میں 15 شعبان کو جلسے جلوس کرنا، اس کو باقاعدہ ایک تہوار کی طرح منانا اور اس کے فضائل وغیرہ بیان کرنا، یہ بھی بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ جس چیز کا ثبوت وضاحت سے نہیں ہے اس کو باقاعدہ وضاحت سے بیان کرنا، باقاعدہ کہنا جو چیز مستحب ہے، صرف جائز ہے، اس کو واجب کی طرح قرار دینا یہ گناہ ہے۔ نئے کپڑے پہننا یہ بھی صحیح، یہ نئے کپڑے پہننا، ایک تہوار کی طرح ماننا، چراغا کرنا، بہت سے لوگ جو ہیں اپنے گھروں پر چراغا کرتے ہیں، بتی۔ مسلم سماج میں کون لوگ ہیں جو اس رات کو اتنی زیادہ ترجیح اس طریقے سے دیتے ہیں؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو رات ہے ایک دم مشہور نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ اہل تشیع یعنی جو شیعہ حضرات ہیں ان کے نزدیک بھی یہ رات افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ شب برات ہے اس لیے نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے امام مہدی منتظر جن کا انتظار ہے، جو سرہ من را کے غار میں پوشیدہ ہیں، وہ اس رات میں ظہور فرمائیں گے۔ وہ اس لیے جو ہے اس رات کی فضیلت مانتے ہیں، اور اس رات اس لیے وہ حلوہ بناتے ہیں۔ تو ہم جو لوگ ہیں اہل سنن جو ہیں انہوں نے بھی انہی سے لے کر وہ پیچھے کیوں رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنا حلوہ بنانا شروع کر دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ دانت شہید ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس کی یہ بات بھی غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو ہے وہ اس شب میں شہید نہیں ہوئے، یہ بالکل غلط ہے۔ عہد جو تھی وہ شعبان میں نہیں ہوئی تھی، یہ غلط ہے۔ جہاں تک ہماری جانکاری ہے کہ اس رات کے بارے میں کوئی پختہ حدیث موجود نہیں ہے، جو بھی حدیث ہے وہ ضعیف، لیکن اس کو مکمل طور سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس رات کی فضیلت ہے، اگرچہ ضعیف روایتوں سے ہے، لیکن وہ چونکہ 10 صحابہ سے موجود ہے، 10 صحابہ سے الگ الگ روایتیں ہیں، بیہقی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، تو لیکن علماء نے اس کو باقاعدہ مانا ہے کہ ہاں اس رات کی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کی تیاری اسی مہینے میں شروع کر دیتے تھے، جی تو ہم لوگ اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، اس رات کو اس رات کا جو مقام ہے صرف اتنا ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے، اللہ سے لو لگائی جائے، تنہائی میں عبادت کی جائے، اجتماعی عبادت نہیں۔ اجتماعی عبادت کا ثبوت نہیں، اجتماعی عبادت کرنا، مسجدوں میں شور شرابے کرنا، باقاعدہ جماعت سے نماز کرتے ہیں، باقاعدہ بہت سے لوگ تو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جماعت سے،
اور بھیڑ لگا دیتے ہیں، اور وقت اماموں کو بھی جو ہے وہ یعنی اول وقت میں فجر کی نماز پڑھانی پڑتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہوتی ہے وہ بھی جماعتوں سے ہوتی ہے اکثر۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے کرنا ہی بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے کرنا، کوئی بھی نفل نماز جماعت سے کرنا سوائے تراویح کے جائز نہیں ہے۔ سر آخری سوال کہ رمضان کی جو طاق راتیں ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ رمضان کی جو طاق راتیں ہی نہیں بلکہ سب جو بھی راتیں ہیں رمضان کی، ان سب میں عبادت کرنا حضور سے ثابت ہے، اور چونکہ قرآن مجید میں اس کی فضیلت آئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری ایک صورت موجود ہے، اس لیے رمضان کا تو دن ہو یا رات، اس میں وہ مکمل طور سے ایک غنیمت کی حیثیت سے اس کو سمجھنا چاہیے، اور رات دن اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ تھے مفتی عامر صمدانی صاحب جنہوں نے ہمیں اس رات کے بارے میں جانکاری دی۔ میں فیصل خان، کیمرہ مین صدف خان کے ساتھ۔